اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت علی علیہ السلام، جن کو امام المتقین، امام المحجلین اور امیر المومنین، مولود کعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی کنیت ابو الحسن، ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ مختصر معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی ولادت، جو آپ کی ذات کا سب سے پہلا معجزہ انسانیت کو میسر آیا، وہ آپ کی ولادت تھی، جس کی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، کہ آپ کی ولادت ہی ایک ایسا معجزہ تھی کہ جو قابل ذکر ہے، جس کو میں جہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل سن 600 عیسوی میں واقع پذیر ہونی تھی، تو اس سے 2 روز قبل آپ کی والدہ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ میں تشریف لائیں۔ انہوں نے دعا کی اور رکن یمانی کے ساتھ دیوار شق ہوئی، اور آپ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ داخل ہونے کے بعد 3 دن تک بی بی نے وہاں قیام فرمایا اور اللہ کی مہمان رہیں۔ اس دوران کعبے کے دروازے کی چابی آپ کے شوہر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، اور معجزتاً 3 دن تک متواتر کوشش کرنے کے باوجود دروازے کو کھولنے کی کوشش بار بار کی گئی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ بنفس نفیس خود تشریف لائے اور آپ کی ملاقات ہوئی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے، اور جب آپ نے حضرت علی کو پہلی دفعہ دیکھا تو بی بی نے آپ کو بتایا کہ مولود نے ابھی تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور نہ ہی پہلی غذا لی، اور پہلی جو نظر حضرت علی علیہ السلام نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، پہلا منظر چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت فرمائی، اور پہلی غذا ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی زبان سے اور ایک روایت کے مطابق آپ کی انگلی سے حاصل کی۔ وقت آگے بڑھا اور حضرت علی علیہ السلام رحمت للعالمین کے سائے تلے پرورش پاتے رہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے اپنے رب سے حاصل کردہ ہر علم حضرت علی کو اس طرح پہنچایا جیسے کبوتر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور حضرت علی نے بھی ایسا تعلق قائم رکھا رسول اللہ رحمت للعالمین کے ذات اقدس سے کہ آپ ان کے پیچھے ایسے ہر وقت چلتے تھے جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یہی وجہ بنی، یہی تعلق وجہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا علی آقا ہے۔ اور کہیں رسول اللہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، یعنی اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں، اور رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ کا انتظام فرمایا، اس وقت ان تمام لوگوں نے جو اس وقت کی سپر پاور تھے، ابو لہب، ابو جہل جیسے طاقتور لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے محض 10 سال کی عمر پوری طاقت کے ساتھ رسول اللہ کی حمایت کا اعلان کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کمزور ہیں، میرے ہاتھ پیر کمزور ہیں آپ کی مدد کے لیے، لیکن میں پھر بھی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی ایک بات بہت نمایاں ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ یہ کہ چاہے ظاہری طور پر آپ کو کوئی عارضہ بھی لاحق رہا ہو، یا آپ نے خود فرمایا کہ میرے ہاتھ پیر کمزور بھی ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، اور اسی لیے آپ نے اپنے وقت کے جاہل ترین، جابر اور ظالم ترین لوگوں کے مقابلے میں بھی کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور اس کی ایک وجہ، ایک تو رسول اللہ کی تربیت، اور دوسری وجہ نسل ابو طالب کی مخصوص شجاعت، جس کی آپ سب سے اعلیٰ ترین مثال تھے۔ تبلیغ اسلام شروع ہوئی، اور آپ بچپن ہی سے کفار مکہ کے شرارتی لڑکوں سے
رسول اللہ کی حفاظت کرنا آپ کی معمول بن گیا، اور آپ بچپن ہی سے اسی عمر سے رسول اللہ کے محافظ اور اسلام کے سپاہی بن گئے۔ شجاعت کی اگر بات کی جائے تو چاہے جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، صفین ہو، شجاعت کا جو مظاہرہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ویسا کوئی نہیں کر سکا۔ جنگ بدر میں آپ نے 35 کفار کو واصل جہنم کیا، اور جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی اور لشکر اسلام منتشر ہو گیا، تو صرف حضرت علی علیہ السلام نے تنہا رسول اللہ کی حفاظت فرمائی اور ایسی جنگ کی کہ آپ کی تلواریں ٹوٹیں، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ تلوار ذوالفقار لے کر نازل ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوئے کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا، لا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی۔ جنگ خندق میں جب کفار کی طرف سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ تجربے کار سپہ سالار عمر بن عبد ود نے لشکر اسلام کو للکارا، تو اس للکار کا جواب حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں دیا۔ اسی لیے آپ کل ایمان قرار پائے، اور آپ کی وہ ایک ضرب کائنات کی عبادت سے افضل قرار پائی۔ اسی لیے جنگ خیبر میں رسول اللہ نے لشکر اسلام کا علم دے کر یہ بتا دیا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ اور رسول حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ غرض یہ کہ آپ کی پوری زندگی اسلام کے لیے جان کی بازی لگا دینے کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں، اس رات رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اس بستر پر سلایا، اور قرآن نے اس واقعے کو نوٹ کیا، اور ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تمام انسانوں میں صرف ایک انسان ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے اور اللہ کی مرضی خریدتا ہے۔ گویا حضرت علی نے اس رات بستر رسول پر سو کر اللہ کی مرضی خریدی اور اپنا نفس بیچا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، کیا کمال کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو نیند جیسی میٹھی نیند اس رات علی کو آئی بستر نبی پر، ویسی نیند کبھی علی کو پوری زندگی نہیں آئی۔ رحمت للعالمین کی اس دار فانی سے رحلت کے بعد آپ نے اس ظاہری خلافت کی لالچ نہیں کی، بلکہ خلفائے وقت کی اپنے علم سے ہر قدم پر قدم بقدم ان کی رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کے خطبات اور ارشادات کا مجموعہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی نے بار بار ممبر سے یہ آواز دی کہ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آپ کے پاس ایسا علم تھا کہ آپ مسلمانوں کے سوالوں کا جواب قرآن کے حوالوں سے دیا کرتے تھے، عیسائیوں کے سوالوں کا جواب انجیل سے دینے کا علم رکھتے تھے، یہودیوں کے سوالوں کا جواب توریت اور زبور سے دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ان گنت پہلو ہیں، ہم اس مختصر وقت میں تو بس کچھ ہی ذکر کر سکے۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے کیونکہ دشمن اسلام کو ہر محاذ پر شکست دی اور ان کی اکثریت کو واصل جہنم کیا، اسی بنا پر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری نماز فجر کے دوران جس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے، ایک ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار سے وار کیا۔ اس وقت آپ کی زبان اقدس سے برجستہ نکلا، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ اور آپ نے 21 رمضان سن 40 ہجری کو جام شہادت نوش کیا، اور عالم انسانیت ایک عظیم شجاع اور عالم سے محروم ہو گئی۔